إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارایت الذی ینہا، کیا تین ڈٹھا ہوں شخص کو جڑا رکیندا ہے عبدن اذا صلی، ایک بندے کو کہ جڑا نماز پڑھدا ہے. یعنی ابو جہل نے دوسرا دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھن تو روکا، دھمکی دیتی کہ نہ پڑھ سیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذرا سخت لہجے چ آکھا کہ میں کو کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنے اللہ دی بندگی. تو اگو ودھا ابو جہل، ایک دفعہ اگو ودھا جو میں کوئی کراں حرکت، لیکن فوراً پیچھو ہٹ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا گال ہے، تو اگو ودھا میں تو ول ودھے ہاں، پیچھو کیوں ہٹ گئے؟ انہوں آکھا میں یکدم ڈٹھا کہ محمد تے میرے درمیان ایک کھڈا آئی اور اون دے وچ کوئی مخلوق آئی پراں دی، تو وہ میں کو گیویں ہن جی میں کو کھاندے ہیں، تو میں یکدم پیچھو ہٹاں تے بھا بھی میں کو نظر آئیے. تو حضور نے فرمایا اگر یہ 2 قدم بھی آگو آوے ہا تو فرشتے دی تکا بوٹی کر دیں. ارایت الذی ینہا، کیا تے ڈٹھا ہوں شخص کو کہ جڑا رکیندا ہے، منع کریندا ہے عبدن اذا صلی، ایک ایسے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نماز پڑھدا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، کیا تے ڈٹھا ہے اگر یہ شخص ہوندا ہدایت ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیتا ہے کہ بہرحال ابو جہل دے اندر ایک شے ایو جی ہائی کہ اگر یہ ہدایت کی طرف آ ویندا تو یہ بھی اگو بہوں اگو نکل ویندا. جویں حضور نے فرمایا الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، انساناں دی مثال بھی ایویں ہوندی جویں معدنیات، جویں کئی پہاڑ دے ریڑھ دے ٹبے دے تلے کوئی ہیرا پیا ہے، اوے تو وہ ہیرا گند دے دبا پیا ہے، لیکن ہے تو ہیرا، اگر وہ گند صاف تھی ونجے تو ہیرا بہرحال چمک آسی. تو انساناں دے اندر صلاحیت ایسی ہوندی ہے اگر اتو دا گند صاف تھی ونجے، شرک ہٹ ونجے، برائی غفلت جڑی ہٹ ونجے، تو بہرحال اندروں ایک وہ پالشڈ انسان نکل آسی. تو ابو جہل بھی انہاں لوگاں چوں ہائی، یہ کوئی یعنی کافراں دا منافق کوئی نہ ہائی، بہرحال کفر ہائی لیکن ہائی کفر دے تے پکا ہائی. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے واسطے بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن حشام دا نہ ہے، عمر ابن حشام تے عمر ابن الخطاب چوں دوہاں چوں ایک کو میری جھولی چ پا دے. دوہاں دے اندر صلاحیت ایسی ہے کہ اگر اسلام گھننا ہے تو یہ بہوں اگو اسلام کو گھن ویسن شک ویسن اگو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال عمر ابن الخطاب دے واسطے پورا پاتا تو او اسلام گھننا ہے تو یہ برباد تھی. لیکن ایک چیز اللہ نے آکھا کہ اگر ایک ہوندا ہدایت مطلب ہوندا تو یہ بھی اگو ہوے ہا، او امر بالتقوی، یا تلقین یا سکھیندا، یا وہ سکھیندا نیکی اور تقوی دی گال. ارایت ان کذب و تولی، کیا تسا ڈٹھا ہے اگر انہیں کوڑا کیتا ہے تو منہ موڑا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ جاندا نہیں کہ اللہ ڈیدا پہ. کلا لئن لم ینتہی لنسفا بالناسیہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو اساں دی چوٹی کو پکڑ کے کو گھلیسوں. ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، او چوٹی جڑی جھوٹی ہے تے گناہ گار ہے. فلیدو نادیا، اے بھی سد گنے اپنی مجلس دے لوگاں کو. سند الزبانیہ، اسا بھی اپنے جنت جہنم دے فرشتوں کو، عذاب دے فرشتوں کو سد گنے. کلا، ہرگز نہیں. لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز ایندا آکھا نہ منو بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرو تو اون دے قریب تھی ونجو. القدر دے معنی ہیں وہ رات جڑی بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، جویں کہ حضور نے فرمایا 1000 مہینے کو بہتر رات ہے. اور دوجا ایندا مفہوم ہے وہ رات کے جہاں کوئی فیصلے تھی نہیں. لیلۃ الحکم بھی کو آدھن، یعنی وہ رات جہاں اللہ دے کچھ فیصلے تھی نہیں. تو لیلۃ القدر یا لیلۃ الحکم کال ہکو ہے، لیلہ مبارکہ یہ ہکو رات ہے جہاں اللہ تعالیٰ انساناں دے اگلے سال واسطے کچھ فیصلے کریں دیں، کہیں جیونا ہے کہیں مرنا ہے کہیں کچھ تھیونا ہے، سارے معاملات جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان رات وے طے کریں. اور یہ رات وہ ہے کہ جڑی نزول قرآن دی رات بھی ہے. ان دے بارے آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جڑا وہ لوح محفوظ ہے اتھو لہا کے دنیا دے آسمان تک یہ قرآن کو لہایا. لہٰذا ان دا لہاون دا سلسلہ تو شروع تھی گیا جبکہ وہ دنیا دے آسمان تک آ گئی. اور لیلۃ القدر دی رات ہے، یعنی رمضان دے آخری لہاکے دی تاک راتیں کوئی ایک رات ہے.
تے والوں دے بعد 22-23 سالاں دے وچ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے یہ قرآن اتردا گیا تے اون دے بارے چ یہ صورت ہے، مختصر صورت ہے، اور ان دی عظمت ہی لحاظ نال ہے کہ قرآن جیڑی ہستی نے قرآن لایا ہے وہ رب العالمین ہے، تے جہندے اتے لایا وہ رحمت للعالمین ہے، تے جڑے شہر چ قرآن لتھا وہ شہر القرا کھیندا ہے، اور جیڑی رات لتھا وہ 1000 مہینے کو بہتر رات ہے، تے اے قرآن دی عظمت دی، اللہ دے کلام دی عظمت دی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں بیان فرمائیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسا ایک بڑی قدر والی، قدر و منزلت والی رات کو لہایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تعالیٰ کیا خیال ہے تسا کیا سمجھ دے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جیڑی ہے وہ 1000 مہینے کو بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، روحاں تے فرشتے، یہ روحاں تو مراد یا تو روحاں یا روح الامین ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین، روح الامین جے کو آدن او تے فرشتے لاندن ای رات اپنے رب دے حکم دے نال، من کل امر، ہر معاملے دا حکم گھن کے، سلام، اے رات سلامتی ہی سلامتی دی رات ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، اے رات جاری راندی ہے جے تونی کہ فجر طلوع نہیں تھی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب چوں جیں کفر کیتا تے مشرکاں چوں جیں کفر کیتا تے نہ مننے، او باز آون والے کوئی نہ ہن حتی تأتیہم البینہ، جے تونی انہاں کول بینہ نہ آ ونجے، یعنی مشرکاں نے تے انکار کیتا کہ ایسا نہیں منے دے اللہ دا کلام ہے یا تو اللہ دا رسول ہے، اہل کتاب چوں بھی جائے نہ مننا، یعنی بھاویں عیسائی ہن تے بھاویں یہودی ہن، انہوں نے بھی انکار کیتا کہ تو اللہ دا رسول کوئی نہ، یا کتاب اللہ دی کتاب کوئی نہیں، تے اے باز آون والے کوئی نہ ہیں جب تک کہ انہاں دے سامنے بینہ نہ آ ونجے۔ ہن بینہ کیڑی شے ہے؟ بینہ دا لفظ بین ہے، بین دے معنی ہے وہ شے جڑی خود بخود اتنی روشن ہوئے کہ اون دے واسطے کہیں اضافی دلیل دی ضرورت نہ ہوئے۔ جی میں ایسا آدھے ہیں کہ سورج جی نے نکلتا ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہیں کو دسن دی لوڑ نہیں ہوتی کہ بھائی سورج کتنے، ہر کہیں کو پتہ ہے، بال کو پتہ ہے کہ اے سورج ہے، سج ہے، تو ایسی شے جڑی از خود ایڈی روشن ہوئے کہ اندے مزید کہیں دلیل دی ضرورت ہی نہ ہوئے۔ او بینہ کیڑی شے؟ وہ کو اگلی آیت اللہ نے فرمایا بینہ کیڑی شے، فرمایا رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول جڑا اللہ دی طرف آیا اور ایک او پاکیزہ کلام جڑا وہ پڑھ کے سنے گا، یہ دو چیزاں دا ملاپ جیلے بنتا ہے تو یہ اصل حجت بنتی ہے۔ انہاں دو چیزاں کو یعنی علیحدہ علیحدہ نہ کرو، اس واسطے کہ یہ مل کے تو بینہ بنا۔ اگر تسا کلام دی اہمیت کو گھٹ چا کرے سو تے رسول کو بہت اونچا چا کرے سو تو تاں بھی تمہارے واسطے وہ بینہ ثابت نہ تھی سی، اور اگر تسا رسول کو جھکا چا کرے سو اور ان دی اہمیت کو ختم کر دے سو معاذ اللہ، اور کلام کو آکسو اصل شاہ تا کلام ہے، اصل شاہ کتاب ہے، اصل شاہ قرآن ہے، باقی سنت ہے، حدیث ہے، ان دی کوئی ایڈی اہمیت کوئی نہیں، کیوں ان کو تسا گھٹا دیتا۔ اے بھی وال جڑا ہے عدل کو ہٹی ہوئی گال ہے تو کو بینہ تمہارے واسطے ثابت ہونا ہے۔ بینہ ہے دوہاں چیزاں دا ملاب، انسان دا ایمان ہوئے، پختہ یقین ہوئے کلام تے بھی، اور پختہ یقین ہوئے اللہ دے رسول دے اتے بھی، اور انہاں دی زندگی، انہاں دے مشن، انہاں دی سنت، انہاں دا اتباع، انہاں دو چیزاں کو ملے سو تو اصل چیز وال جڑا ہے جی میں نور فطرت تے نور وحی مل کے ایمان بندا ہے، ایویں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور قرآن مجید جڑا پڑھ دین انہاں کو ملا کے اصل بینہ اے بن دی۔ فیہا کتب قیمہ، ان دے وچ ہن بڑے مضبوط لکھے ہوئے معتدل احکام۔ قیمہ آدن جڑی چیز قائم ہوئے، مضبوط ہوئے، اعتدال تے مبنی ہوئے تے لکھے ہوئے، یعنی لکھے ہوئے احکام ان دے وچ اللہ نے لکھے ہوئے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تے تفرقہ اختیار نہیں کیتا جنہاں کو کتاب لیتی گئی ہے مگر ان دے بعد کہ انہاں دے کول بینہ آ گئی ہے، یعنی قرآن اور رسول دی موجودگی دے وچ انہاں انکار کیتا تو انہاں کول انکار کرنے دی گنجائش کوئی نہ آئی کیونکہ حجت قائم تھی چکی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہاں کو حکم تو یہ دیتا گیا کہ وہ اللہ دی بندگی اختیار کریں، انہیں واسطے اپنی اطاعت کو خالص کریں دے ہوئے، حنفاء، اور بالکل یکسو تھی کہ اللہ دے نال، اور بالکل کہیں دے نال کسی قسم دا شرک نہ کریں،
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَ، اور ان دے نال نال اللہ دی بندگی دے نال وہ نماز بھی قائم رکھیں تے زکوٰۃ بھی دیویں، اور ایو سدھا تے مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تے بے شک جنہاں لوگوں نے اللہ دی کتاب اہل کتاب وچ کفر کیتا تے مشرکاں نے، یعنی جنہاں نے او رویہ اختیار کیتا، فی نار جہنم خالدین فیہا، او حسن دوزخ دی بھاج اون دے راسن ہمیشہ ہمیش، اولئک ہم شر البریہ، اور اے لوگ بدترین مخلوق ہیں، یعنی جنہاں نے انکار کیتا اور اہل ایمان واسطے زندگی تنگ کی تھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تے جڑے لوگ ایمان گھن آسن تے جڑے چنگے عمل کرے سن، اولئک ہم خیر البریہ، او مخلوق کی چو بہترین مخلوق ہے۔ جی میں شعر آندا ہے نا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تو انسان بعض اوقات ایو جا عمل کرندا ہے کہ وہ فرشتیاں کو بھی اگو نکل ویندا ہے۔ تاں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو آکھا کہ میں دنیا چ اپنا ایک انسان بناون لگا، انہوں نے آکھا اللہ صحیح کیوں بننا ہے، انہیں کیا کرنا، انہیں سوائے خون خراب ہے تو بیا کرنا کہ ہے، تو تک اگر بندگی چاہیے میں فرشتے بنا چاہ، تو اللہ نے فرمایا او شاید جڑی شاید میں جاندا تساں نہیں جان دے، انہاں چوں کئی ایسے جم سن، کچھ ایسے ہو سن کہ انہاں دے اندر وہ نفس دی وہ پابندیاں بھی ہیں، خواہشات بھی ہے، شیطان بھی انہاں دے اتنے سی، لیکن تاں بھی انہاں دا عمل ایڈا سونا ہو سی جو تواڈے عمل کو ود پے سی۔ تو اے انسان بعض اوقات چونکہ فرشتے تا انہاں دے تر تو گناہ دا ہے ہی کوئی نہ پہلو، وہ تا یفعلون ما لا یؤمرون، وہ تو وہ کچھ کریں دے انہاں کو حکم دیندے، انہاں دے اندر نہ نفس ہے تو انہاں دے اندر نہ شیطان ایکٹ کریں دے، لہذا وہ تو چنگے ہن سو ہیں، لیکن انسان جہاں تے بیریئرز ہیں، اور ان دے باوجود اگر وہ بیریئرز کو کراس کر کے اللہ دی بندگی اللہ دا بندہ بن کے زندگی بسر کرے تو واقعی تو ان دا حق بنتا ہے کہ فرشتے اکول سجدہ کریں، تو اللہ نے سجدہ کی کرایا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، انہاں دا ول بدلہ ایو ہے انہاں دے رب دے کول کہ باغ ہو سن ہمیشہ رہن والے، جہاں دے تلے نہراں واندیاں ہو سن، او ان دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہ سن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں کو راضی ہو سی تے او اللہ کو راضی ہو سن، ذالک لمن خشی ربا، اور اے مقام ملدا ہے او کو جڑا اللہ کو ڈردا ہے، جہاں دے وچ دل اللہ دا خوف ہوندا ہے وہی بندہ اگوں ٹردا ہے اور اللہ کو اللہ تے یعنی اپنی رضا دی خاطر اپنے عمل کریندا ہے۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جنن زمین ہلا ماری ویسی تے اون تے کمڑی آ ویسی، بھونچال آ ویسی، واخرجت الارض اسقالہا، تے زمین جڑی ہے اپنے سارے بوجھ بیر کڈ مرے سی، جتنے بھی مردے ہیں سارے کڈ مرے سی، جڑا کچھ ان دے اندر خزانے مزانے ہیں سارے بیر کڈے سی، وقال الانسان ما لہا، اول انسان آکسی اے کتھی گیا اے کتھی گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، جی نڑے زمین اپنی ساری خبراں بیان کر دے سی، یعنی وہ بیان کر دے سی کہ میری کنڈ دوتے انسان اے کچھ کریندا ہا، چوریاں کریندا ہا، ڈاکے مریندا ہا، جھوٹ مریندا ہا، اور ناانصافی کریندا ہا، ظلم کریندا ہا، نافرمانی کریندا ہا، بدکاریاں کریندا ہا، تو زمین اپنے سارے حال جڑے ہیں نا زمین ہی کڈ مرے سی، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زمین کو نطق عطا کر سی کہ وہ بھی آکھ دے سی، بیان ربک او حالہا، این واسطے کہ تیرے رب نے حکم کیتا ہو سی، اللہ دے حکم دیو پابندے تو بولے سی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، تو اون جڑے بندے جڑے ہو سن او ہو سن مختلف طرح طرح دی ٹولیاں دے وچ، یعنی نیک علیحدہ بد علیحدہ، ول نیکاں چوں نمازی علیحدہ، دین دے فرائض ادا کرنے علیحدہ، بد چوں شرابی علیحدہ، بدکار علیحدہ، مطلب ہر کہندے اپنے اپنے ٹولیاں سے لیراؤ اعمالہم، تاکہ انہاں کو انہاں دے اعمال دکھائے ونجن، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تے جڑے ذرے دے برابر بھی او کوئی بھلائی چنگائی کرے سی او کو بھی دیکھ سی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تے ذرے دے ہم وزن اگر انہیں کوئی برائی کمائی ہو سی تو او کو بھی دیکھ سی۔ سورہ عادیات، سورۃ العادیات وچ اللہ تعالیٰ نے گھوڑیاں دی قسماں کھا دی، گھوڑیاں دی قسم کیوں کھا دی ہے کہ مومن دا نقشہ یہ ہوئے کہ جی صحابہ دا نقشہ ہے، انہاں دے ایک ہاتھ قرآن ہے ایک ہاتھ تلوار ہے، یعنی قرآن دے ذریعے ایمان حاصل کریں دین تے تلوار علامت ہے جہاد دی، اور گھوڑے دی کنڈاں تے بہ کے اللہ دی راہ جہاد کریں تے حضرت عمر فاروق دے زمانے جی ویلے کہ مسلمان بڑے فتوحات ودھن لگ گئے تو ایرانیاں دا بھی ٹکراؤ تھیا اور ایرانیاں کو بھی شکستہ ملن لگ گیاں، تو انہاں دا ساری حکومت پاش پاش تھی گئی، تو کچھ ایرانیاں نے آکھا کہ ونج کے دیکھوں انہاں دا کہ انہاں عرباں دے وچ کیڑی ایسی تبدیلی آ گئی ہے جو ساکو پتہ لگے، پہلے یہ لوگ تو ایو جا کوئی نہ یہ تو صرف لٹ مار کر کے لگے ویندے ہیں، انہاں دی اساں انہاں کو کری گھا ہی نہ پاتا ہی، انہاں دے وچ کیا تبدیلی آ گئی،
لہٰذا وہ گئے اور عمر فاروق دے زمانے انہوں نے بن کے جڑا ہے بغور مشاہدہ کیتا تے بالآخر انہوں نے یہ آکھا کہ انہاں دے اندر دو چیزاں پیدا تھی گئیں، ہم ربانم باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات دے راہب ہیں تے دی کو گھوڑے دی کنڈا تے بہ کے اللہ دی راہ جہاد کریں، یعنی انہاں دے نزدیک جڑا فجر کو جہاد قتال جڑا قتال لڑائی کریں دائی اور راتاں کو عیاشیاں کریں دائی، شرابہ پیندا بدکاریاں کریں دائی، تے جڑا رات کو کھڑا تھی کہ راہبانہ زندگی پہ سکیں دائی ان دی زندگی کری جہاد قتال ہوندا ہی نہ آئی، یہ یک رخی زندگی انہاں دے سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، دو چیزاں کٹھے تھی گئے، رات دے راہب ہیں تے دین دے شہ سوار ہیں، لہٰذا یہ چیز انہاں دے اندر جڑی پیدا تھی گئی ہے یہ چیز اساں انہاں کو شکست نہیں دے سکتے۔ تے گھوڑا دی بڑی اہمیت ہے اللہ دے نظر دے وچ، اور اللہ نے فرمایا گھوڑا وہ جانور ہے جڑا اپنے مالک دی خاطر صفاں وچ وڑ کے تیر کھا گندا ہے اور تلواراں کھا گندا ہے تے مر بھی ویندن کئی گھوڑے تے لیکن اپنے مالک دی وفاداری پوری کریندا ہے۔ تے تساں کی ہو جا گھوڑے ہوئے اللہ دے کہ تساں بھی وہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو کو کتنے نعمتاں دیندا ہے لیکن تساں اپنے مالک دے وفادار نہیں ہوئے، تے این لحاظ اللہ نے سمجھاون دی کوشش کی تھی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے انہاں تیز بھجن والے گھوڑیاں دی جڑے ساخت ہیں، فالموریات قدحن، تے ول اپنے سنبھاں دے وچوں ٹھوکراں مار کے چنگاریاں کڈھیندے، فالمغیرات صبحن، تے لٹ مار دے وچ والفجر دے وقت لٹ مارے چ پے ویندے یعنی غارت گری کریں، فاثرن بہ نقن، تے ول او گرد و غبار کو رستے چ چا مریں، یعنی انہاں دے بھجن دے نال گرد و غبار اتنے چھا ویندی ہے، فوسطن بہ جمع، اور ول وڑ ویندن دشمناں دی فوج دے اندر۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب دا بڑا ناشکر ہے، گھوڑا کتنا شکر گزار ہے مالک دی خاطر، وہ صفاں دے وچ اور فوجاں دے وچ اندر وڑ ویندا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اے انسان جڑا ہے اپنے آپ تے خود گواہ ہے کہ وہ کتنا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال دی محبت بڑا مضبوط تے پکا ہے، یہ شے اون دے واسطے بریک لگی ہوئی ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ جاندا نہیں کہ جیڑی شے قبراں دے وچوں کڈ کیتا ویسی، جیڑی شے قبراں چ ہوسی کو کڈ دیتا ویسی، وحصل ما فی الصدور، اور جیڑا کوئی سینیاں چ ہوسی اللہ کو بھی ظاہر کر دے سی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بے شک انہاں دا رب انہاں دے حال دے بارے انہاں بالکل باخبر ہو سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ملقاریہ، او کھڑکھڑاون والی یا او کٹ دیون والی، دوہیں مفہوم دے بیان کی دیں۔ ملقاریہ کیا ہے او کھڑکھڑاون والی، وما ادراک ملقاری، اور تارا کیا خیال ہے تسا کیا سمجھ دے وے او کٹ دیون والی یا او کھڑکھڑاون والی کیڑی شے ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جن جڑے انسان ایویں حسین جویں کھنڈی ہوئی بھمٹیاں، یعنی پتنگے بھمٹیاں، کئی ویلے بعض اوقات بارش تھیندی ہے تو بھمٹیاں نکل آندن، اور وہ جڑے اتنی تعداد ہوندن کہ جڑا برآمدہ بھرا ہویا ہوندا ہے، سین بھرا ہویا ہوندا ہے، تے اون جڑے انسان ایویں جویں مکڑی ہوندی ہے بھمٹی ہوندی ہے ایویں کھنڈے ہوئے ہو سن۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑی میں تھی ویسن جویں ریت جویں اون ہوئے رنگی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، تے جنہاں دے تول اون جڑے بھاری ہو سن، یعنی انہاں دے تول جڑے وزن تھی سن اعمال، جنہاں دے اعمال بھاری ہو سن، فہو فی عیشۃ راضیہ، او ہو سن بڑی دل پسند زندگی دے وچ۔ واما من خفت موازینہ، اور جنہاں دے نیکیاں ہلکے ہو سن، فامہ ہاویہ، او اون جڑے اون کھڈ وچ سٹے وے سن، انہاں دا ڈھاون ہے اون کھڈ دے وچ۔ وما ادراک ما ہی، تے تارا کیا خیال ہے او کھڈ کیڑی شے ہے؟ نار حامیہ، او بھا ہے بھڑکدی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، توکوں غافل کیتی رکھا بہوں مال دی ہرس نے، حتیٰ زرتم المقابر، اتھا تک کہ تساں قبراں تے ونج ڈٹھا، یعنی انسان ساری زندگی مال دی ہرس دے وچ زیادہ کو زیادہ جمع کرن دی ہرس وچ کوشش جاری رکھیندا ہے، یہ تو نہیں کہ انسان دا ویلا آویندا ہے کہ ول انسان دا قبر دا پہنچن دا وقت ہوندا ہے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں تساں جلدی جان ویسو، ثم کلا سوف تعلمون، ول اسا آدھے پیں کہ تساں جلدی جان ویسو، کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں تساں جان ویسو یقینی علم دے نال، لترون الجحیم، تے تساں دیکھسو جہنم کو، یعنی اپنی اکھیں دے نال دیکھسو، ثم لترونہا عین الیقین، تے ول تساں ضرور دیکھسو یقین دی اکھ دے نال،
یعنی یہ کہ دل دی آخ دے نال انسان جڑا واقعتاً کو دیکھ سی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کاش تاکوں یہ گال دا علم تھی ونجے کہ لازمن وہ تھی سی تے تسا ایک کم دیکھ سو جو اج اگر وہ یقین تھی ونجے تو ول او عمل نہ کرو کہ جڑے اون دہاڑے واسطے انسان دے واسطے شرمساری دا باعث بن سن۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور بے شک تورے کول اون دہاڑے پوچھا ویسی نعمتاں دے بارے یعنی اللہ جڑے نعمتاں دیندا ہے اون دے بارے پوچھ سی بھی صحیح کہ میری انہاں نعمتاں دا تسا حق کتنا ادا کیتا ہے، شکر کتنا کیتا ہے، اور انہاں نعمتاں کو کیڑے مقصد واسطے استعمال کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر، سورہ عصر اگرچہ بڑی چھوٹی مختصر صورت ہے، 3 آیات ہیں قرآن مجید سب کو چھوٹی صورت 3 ہی ہیں جہاں 3 آیات ہیں، سورہ کوثر، سورۃ العصر تے سورہ نصر، تے انہاں چوں سب کو چھوٹی صورت یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے کہ اگر لوگ صرف ایک صورت دے اتے اگر غور کریں تو انہاں دی ہدایت واسطے کافی ہے، اور اگر قرآن سوائے سورۃ العصر دے کچھ بھی اگر نازل نہ تھی ویا تو تاں بھی لوگوں دی ہدایت واسطے کافی ہے۔ مطلب اتنی جامع تے گہری صورت ہے، این وقت موقع تو کوئی نہیں کہ اساں ان دی گہرائی ونجوں، اساں تو صرف مختصر ترجمہ کرے سوں، بہرحال ان دے ترجمے بھی انسان دے سامنے گال آوے نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے دی، وہ زمانہ کہ جڑا بڑا تیزی نال لنگھی ویندا ہے اور انسان دا وقت جڑا ہے اڑدا ویندا ہے، اور انسان کو احساس نہیں تھیندا کہ میں کچھ عرصے دے بعد ہی بڑھیپے چ آوے ساں اور اے زندگی دا سارا معاملہ ختم تھی ونا تو اون تیزی نال لنگھ دے زمانے دی اللہ نے قسم چاہتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جڑا ہے بڑے خسارے چھے تو نقصان چھے، الا الذین، ہاں البتہ سوائے انہاں لوگاں دے، یعنی اون نقصان عظیم جڑا قیامت والے دہاڑے سامنے آمن والا ہے، ہر انسان نقصان وچ ویسی، اون انسان کو صرف وہ بندے بچ سن کہ جڑے 4 شرطاں کو پورے کریں۔ فرمائے الا الذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان گھنا سن، وعملوا الصالحات، تے چنگے تے سونے عمل کرے سن، وتواصوا بالحق، تے ایک بے کو حق دی تلقین کرے سن، سچائی دی تلقین کرے سن، نیکی تے بھلائی دی تلقین کرے سن، وتواصوا بالصبر، تے ایک بے کو صبر دی تلقین کرے سن۔ یہ صورت اگر تسا دیکھو تے کامیابی تے ناکامی دا ایک معیار سامنے انسان دے سامنے، اور وہ یہ کہ اگر انسان دے کول فرض کرو قارون جتنا ہی خزانہ تھی ونجے تے فرعون جتنی حکومت تھی ونجے، یعنی دنیاوی اعتبار نال انسان یا قوت تے طاقت تے یعنی حکومت ہوندی ہے یا پیسہ ہوندا ہے، تے انہاں دوہاں اعتبارات نال اتنا انسان امیر تے اتنا انسان صاحب حیثیت اتنا یعنی طاقت والا تھی ونجے، تاں بھی وہ انسان بڑے گھاٹے تے خسارے چھے۔ اور ان دے برعکس انسان اگر اون دے کول کھاون کیتے روٹی نہ ہوئے تے پیون کیتے کوئی شے پانی نہ ہوئے تے سر لکاون کیتے چھت نہ ہوئے تے تاں بھی وہ انسان کامیاب ہے اگر اون دے کول 4 چیزاں ہیں، ایمان، چنگا عمل، حق تے صبر۔ تے اگر دنیا دی ساری دولت ہوئے لیکن اون دے دامن یہ 4 چیزاں کوئی نہیں تو قیامت دے دہاڑے وہ نقصان والا ہو سی۔ تو اصل شے انسان دی دنیاوی چیزاں نہیں بلکہ یہ ہیں، اور ان دے وچ 4 چیزاں اللہ نے فرمائیں کہ وہ لازمی ہیں۔ یہ نہ ہوئے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس میری نجات واسطے اور میرے اون نقصان تو بچن واسطے صرف ایمان کافی ہے، جی وہ ہونا تو اللہ تعالیٰ وال فرما دیں دے کہ الا الذین آمنوا، جڑے ایمان گنا سن وہ نقصان تو بچ ویسن، لیکن اس طرح 4 گالیں فرمائیں کہ وہ ایمان بھی پختہ رکھیں دیں اور عمل بھی سارے چنگے ان دے مطابق کریں دیں، اور ول ایک بے کو حق دی تلقین کریں دیں۔ ظاہر حق گال کوڑی گال ہے اور ان دے واسطے تلقین کرنا اوکھی شے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں صرف یہ تصور نہیں ہے کہ انسان جڑا ہے بس نمازاں پڑھے تے روزے رکھے تے عبادات کو کرے تے بس اللہ اللہ خیر صلاح، بلکہ حق دی راہ تے ٹرن، امر بالمعروف تے نہی المنکر کرن، اور برائی واسطے لوگوں کو آکھن کہ یہ چیز بری ہے اور ان دے واسطے قوت پیدا کرن، یہ بھی زیادہ ضروری ہے اگر انسان نے نقصان کو بچنا ہے۔ اور ظاہر حق کوڑا ہے ان دے مقابلے انسان واسطے مشکلات آسن، تو لہٰذا ان دے واسطے وال صبر کرے تے ثابت قدم راوے تے اپنے ان رستے کو چھوڑے نہ۔ صبر دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رستے کو چھوڑ دے بلکہ ثابت قدم راوے اور ان تے ڈٹ ونجے اور ان راہ کو چھوڑے نہ اور جمع رہ ونجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے انہاں شخص واسطے جڑے ہمز تے لمز کل کم گھندن۔ ہمز تے لمز اویں عربی تقریباً
ملدے جلدے الفاظ ہیں مفہوم دے اعتبار نال، لیکن اندے چ 3-4 چیزاں سامنے آندیں۔ ہمز تے لمز دا مطلب ہے ایک ہے عیب جوئی کرنا، کہیں دے کمزوری کو دے منہ تے ڈے مارن، ایویں ہی تانا کرن، ایویں ہی کہیں دی غیبت کرن، ایویں ہی چگلی لاون، اور لائی چائی والا کام کرن۔ لائی چائی والا مطلب کہ لگائی بجھائی، ایک گھر گیا تو انہیں اون گھر بہ کے بنا دے گالی دسے، دوجے گھر گیا تو تیجے دے گالی دسے، نتیجہ ہے کہ آپس ہچ لائی چائی کر کے ایک بے کو لڑوا دیتا، یا انہوں دے دلاں دے آپس ہچ میل پوا دیتی۔ تو یہ سارے کام ہمز اور لمز جن، چگلی، غیبت، تانا اور لائی چائی، اور یہ سارا معاملہ ہی دشاندر تے بربادی انہاں واسطے کہ جڑے عیب دیں تے تانے دیں، الذی جمع مالاں عددا، جڑے مال کو جمع کر کے رکھیں اور گندے راندن، یا سب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھیں شاید انہاں دا مال ہمیشہ رہ ویسی، کلا لا ینبذن فی الحطمہ، بلکہ ہرگز نہ تھی ایویں نہ تھی سی، وہ تو سٹیا ویسی اون حطمہ دے وچ۔ وما ادراک مل حطمہ، تو تاکو کیا پتہ کہ حطمہ کیڑی شے ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ بھا ہے جڑی بھڑکائی تے بالی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جڑا دلاں دے اوتے چڑھ کے آ ویندی ہے، انہا علیہم موصدہ، اور او جڑی ہے بھا انہاں دے اوتے موری بند کر دیتی ویسی، فی آمد مددہ، انہاں لمبے لمبے یعنی ستوناں دے وچ آ کے، یعنی انہیں جڑے بھائیں دے شولے ہو سن وہ ایرے لمبے ہو سن جویں ستونہ علی کار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔